نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کی بنیادی شرائط ہیں، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان شرائط کا پورا ہونا نماز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان شرائط میں سے جو نماز کی ہیں وہ کل 6 شرائط ہیں۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لہذا ان شرائط کا پایا جانا نماز کے لیے نمازی کو بہت ضروری ہے کہ وہ ان شرائط پر عمل کرے۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط ہے نماز کی طہارت، دوسری شرط ہے ستر عورت، اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، اور چوتھی شرط ہے وقت، اور پانچویں شرط ہے نیت، اور نماز کی چھٹی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط ہیں نماز کی۔ ان 6 شرطوں کا پورا ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان 6 میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی طہارت، پھر ستر عورت، پھر استقبال قبلہ، پھر وقت، پھر نیت، پھر تحریمہ یعنی تکبیر تحریمہ۔ تو اس طرح سے 6 شرائط ہیں نماز کی۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط جس کا ہم نے ذکر کیا وہ ہے طہارت۔ تو طہارت کا حاصل کرنا نماز کے لیے ان شرائط میں سے یہ پہلی شرط ہے طہارت کی، اور اس طہارت کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اب اس ایک ایک شرط کی ہم جو ہے وہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط تھی نماز کی طہارت۔ طہارت، نمازی کا بدن حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی جنابت سے یا حیض سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے غسل واجب ہوگا، اس کے سوا طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ نمازی کا بدن حدث اصغر یعنی چھوٹی پاکی حاصل کرنا، جس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نمازی کا بدن نجاست غلیظہ و خفیفہ بقدر مانے سے پاک ہو، یعنی نجاست غلیظہ کی مقدار جو ہے وہ 1 درہم کے برابر ہے، اور اس کی مقدار لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصے پر لگی ہوئی ہو نجاست ہو، اس حصے پر وضو کے چوتھائی سے زیادہ نہ لگی ہو، یعنی 1 درہم سے زیادہ کپڑے پر نہ ہو، اور جو ہے وہ نجاست خفیفہ جو بدن پر ہو، اور اس کا جو ہے وہ 1 عضو کے چوتھائی حصے سے زیادہ نہ ہو۔ نمازی کے کپڑے نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے، جس کی ابھی تفصیل بیان ہوئی، بقدر مانے پاک ہو۔ جس جگہ نماز جو ہے وہ پڑھی جائے وہ جگہ بھی پاک ہو، یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھنا ہو، اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضع سجود جگہ کا پاک ہونا، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ان اعضاء کے زمین پر لگنے کی جگہ پاک ہو۔ اسی طرح نماز پڑھنے والے کے 1 پاؤں کے نیچے درم کی بقدر اس سے زیادہ نجاست ہو تو نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے جو ہے وہ 1 درم کی مقدار ہو جائے تو بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے پیشانی پاک جگہ پر ہو اور ناک نجس جگہ پر ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یہ تو اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی کہ ناک اور پیشانی کی مقدار کتنی، یعنی اگر کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر پوری جگہ پاک آپ کو نہیں ملتی، لیکن اتنی جگہ پاک ہو کہ جہاں آپ کی پیشانی لگے
جہاں آپ کے وہ اعضاء جو ہاتھ اور گھٹنے اور پاؤں جو زمین پر لگتے ہیں بقدر اتنی جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا سب سے زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ساری جگہ جہاں نماز پڑھی جائے پاک ہو، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر وہ جگہ ساری پاک نہیں تو اتنی پاک ہو کہ جہاں پر سجدے کی حالت میں جتنے اعضاء لگتے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ اسی طرح سے پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے اور بلا ضرورت و مجبوری یہ کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے اگر سجدہ کرنے میں جو ہے وہ کرتا اور قمیض کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتا ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا ہو کہ نماز پڑھی کہ وہ کپڑا سطر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی جگہ جو ہے وہ چھلکتی ہوئی نظر آئے اور نماز اس کے اوپر پڑھی جائے، وہ نجاست ظاہر ہوتی ہو، کپڑا باریک ہو تو اس کے اوپر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کہا کہ اگر شیشے کے اوپر کسی گلاس کے اوپر جو شیشہ ہوتا ہے اس پر نماز پڑھی تو اس کے نیچے نجاست ہے، اگرچہ نمایاں ہو، شیشے کے اندر سے نظر آتی ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر موٹا کپڑا نجس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور اس کی بو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہے، یعنی اس کو الگ الگ کرتا ہے۔ اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سے اگلی شرط ہے ستر عورت، جسے چھپانا نماز میں ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح سے نماز کی دوسری یہ شرط ہے ستر عورت۔ پہلی شرط تھی طہارت اور دوسری شرط ہے ستر عورت، اور ہم ستر عورت کے معنی یوں لیتے ہیں کہ ستر یعنی چھپانا اور عورت یعنی مراد یہ ہے اس سے مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو جو ہے نا کھولنا معیوب سمجھا جائے اور جس کو چھپانا لازمی ہو اسے ستر عورت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس حصے کا چھپانا مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے اس حصے کو چھپانا ضروری ہو اور اسے کھولنا معیوب سمجھا جائے، برا سمجھا جائے، اس کو چھپانا تھا، اس حصے کو ستر عورت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے لہذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر وہ چھپانا واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث سے شرم ہے۔ اسی طرح جیسے یہ ستر عورت کی بات ہو رہی ہے تو عورت لیڈیز جو ہوتی ہے عورت ہے، عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کا عورت کہتے ہیں، اس کو جو چھپی ہوئی چیز ہو، چھپانے کی چیز ہو، اس لیے اسے عورت کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت ہے۔ عورت کو چھپی ہوئی چیز کہا جاتا ہے، ڈھکی ہوئی چیز کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ لہذا امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ بدن کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا رہنا یہ شرط ہے۔ اسی طرح سے ستر عورت کے متعلق جو مسائل ہیں، جیسے ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا جو ہے وہ نہ ہو یا تنہا ہو، کسی کے سامنے بلا وجہ بلا کسی غرض صحیحہ کے تنہائی میں بھی اپنے اس ستر کو کھولنا یہ جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بالاجماع یہ فرض ہے، اس کا کھولنا یہ درست نہیں۔ اتنا باریک کپڑا کہ
जिससे बदन जो है वो चमकता हो, सतर के लिए काफ़ी नहीं। इससे अगर नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह से कहा गया कि मर्द के लिए नाफ के निचले हिस्से से लेकर घुटनों के नीचे तक का बदन जो है ये सतर है, ये छुपाना ज़रूरी है। यानी इसको छुपाना फ़र्ज है। नाफ इसमें दाखिल नहीं और घुटने इसमें दाखिल हैं। यानी इस नाफ को, ये जो हमारी नाफ है, इसके नीचे से लेकर ये जो घुटने हैं इनके नीचे तक घुटना सतर में शामिल है मर्द के लिए। मर्द की जो चीज़ नमाज में छुपाना फ़र्ज है, इस नाफ के नीचे से लेकर इन घुटनों तक, ये घुटने उस सतर में शामिल हैं, इनको छुपाना ये फ़र्ज है मर्द के लिए नमाज में। और औरत के लिए सारा बदन छुपाना उसके लिए फ़र्ज है। लेकिन मुंह की ये टिकली जिसे कहा जाता है, ये मुंह, इसकी ये जो टिकली है, इसका यानी चेहरा, दोनों हाथ की हथेलियाँ, दोनों पाँव के तलवे, ये औरत नहीं। यानी बहालत नमाज औरत का चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों तलवे खुले होंगे और उसकी नमाज हो जाएगी। औरत की ये टिकली, ये दोनों हथेलियाँ और पाँव के तलवे, ये औरत नहीं। इसके अलावा औरत तमाम जिस्म का उसका ढका हुआ होना, ये सत्र औरत है, ये नमाज की हालत में उसके लिए फ़र्ज है। मर्द के लिए कहाँ से कहाँ, नाफ के नीचे से लेकर इन घुटनों के नीचे तक छुपाना फ़र्ज है। अगर बाकी जिस्म पर लिबास नहीं मौजूद या नहीं मिला या मजबूरी या उज़र की बिना पर नहीं पहन सका या लिबास नहीं है इतना, तो कम से कम इतना हो कि नाव के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक का हिस्सा छुपा हुआ हो, ये नमाज में फ़र्ज है। इंशाअल्लाह अगला मसला कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में जो है वो नमाज के मसाइल